العلیم و بوجہ الکریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو روکے لوگوں کو اللہ کے گھروں سے ان یذکر فیہا اسمہ، یہ کہ وہ اس میں اس کے نام کا ذکر کریں، وسعی فی خرابہا، اور وہ کوشش کرے ان مسجدوں کو ویران کرنے کی، اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے مناسب نہیں تھا مگر یہ کہ وہ ان میں داخل ہوتے مسجدوں کے اندر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عظیم، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس جس طرف بھی تم منہ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللّہ، پس وہ جہت ہے اللہ کی، اِنَّ اللّہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے۔ قرآن کریم کی آیات مبارکہ کا ترجمہ آپ حضرات کے گوش گزار کیا ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر یہود و نصارہ کی ایک دوسرے پر برتری کے دعووں کی تردید تھی۔ ایک کا دعویٰ یہ تھا کہ جنتی ہم ہیں، نیک ہم ہیں، دوسروں کا دعویٰ یہ تھا کہ جنتی ہم ہیں، نیک ہم ہیں، پرہیزگار ہم ہیں۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہم سے اچھا پرہیزگار، جنتی، جنت کا وارث اور کوئی نہیں ہے۔ سب کے دعووں کو قرآن کریم نے رد کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ پرہیزگار وہ ہے، جنت اس کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع ہو۔ ان آیات کے اندر بھی مشرکین کی ایک خباثت کا ذکر کیا اللہ پاک نے، جس پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ نبی علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہجرت کے 6 سال آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام عمرے کی غرض سے احرام باندھ کر اپنے ساتھ اپنا ساز و سامان لے کر مکہ مکرمہ کی طرف عازم سفر ہوئے۔
آپ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین نے آپ کو روک دیا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، آپ کا داخلہ مسجد حرام میں بند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر کیا کہ دیکھو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھروں سے، مسجدوں سے لوگوں کو روکے۔ مسجدیں نماز پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں، ذکر کرنے کے لیے ہوتی ہیں، تلاوت کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اعتکاف کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور پھر مسجد حرام کی خصوصیت یہ تھی کہ وہاں طواف بھی ہوتا تھا، طواف کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ چہ جائے کہ وہاں لوگوں کو روکنا کہ بھائی تم نہیں آ سکتے، اپنے من پسند کے لوگوں کو چھوڑنا اور دوسرے لوگوں کو روکنا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بہت بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کی آیات کے اندر آپ غور کریں، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمَ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے ظلم بھی ہوتے ہیں، کسی کو ناک تھپڑ مار دیا، کسی کو گال دے دی، کسی کا راستہ بند کر دیا، کسی کے ساتھ بدسلوکی کر دی، یہ بھی ظلم ہے۔ لیکن فرمایا کہ مسجد سے کسی کو روکنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اظلم، کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے؟ ممن منع مساجد اللہ، جو مسجدوں میں آنے سے لوگوں کو روکے۔ کس لیے روکے؟ اب روکنے کی مختلف صورتیں۔ ایک آدمی کہے جی میں پانی بھرنے کے لیے آ رہا ہوں، مجھے کیوں روکا گیا ہے؟ قرآن کریم میں منع کیا گیا ہے کہ مسجدوں سے مت روکو۔ میں پیشاب کرنے کے لیے آتا ہوں، پاخانہ کرنے کے لیے لیٹرینوں میں آتا ہوں، مجھے کیوں روکا جاتا ہے؟ کوئی کہے جی میں پنکھے کی ہوا لینے کے لیے آتا ہوں، گھنٹوں وہ پنکھا چلا کر نیچے بیٹھا رہے، وہ کہے جی مجھے کیوں روکا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان یذکر فی اسمہ، اس بات سے نہ روکے کہ وہ مسجدوں میں آ کر نماز پڑھیں، اس سے نہ روکے، ذکر کریں اس سے نہ روکے، تلاوت کریں اس سے نہ روکے، اعتکاف کریں اس سے نہ روکیں، اللہ کا نام لے اس سے نہ روکیں۔ اگر وہ تحریب کاری کے لیے آتا ہے یا اپنا برا عقیدہ پھیلانے کے لیے آتا ہے تو ایسے شخص کو روکنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمَ، کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے؟ ممن منع مساجد اللہ، جو منع کرتا ہے اللہ کے گھروں سے، مسجدوں سے، ان یذکر فی اسمہ، اس بات سے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ویران کرنے کا یہ مطلب بھی ہے کہ ایک آدمی لوگوں کا ذہن بنائے پھرتا رہے، اور جی فلاں مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے نہ جاؤ، فلاں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ جاؤ، فلاں مسجد میں چندہ مت دو، فلاں مسجد کے ساتھ تعاون مت کرو، فلاں مسجد کے ساتھ آپ امداد مت کرو، تو یہ مسجد کو ویران کرنے کی کوشش ہے۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ مسجد کی جو اکثریت ہے اس کو کم کیا جائے، نمازیوں کو روکا جائے، نمازیوں کو نماز پڑھنے سے برگلایا جائے، نمازیوں کو مسجد کی تعمیر سے برگلایا جائے، مسجد کے ساتھ تعاون سے برگلایا جائے۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور وہ کوشش کرتا ہے مسجدوں کو ویران کرنے کی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، چاہیے تو یہ تھا کہ مسجد میں آ کر انسان اکڑ کے داخل نہ ہو، بلکہ مسجد میں انسان کو عاجز بن کر، مسکین بن کر، خوف خدا اور خشیت انسان پر طاری ہو۔ جس طرح ایک آدمی سپریم کورٹ کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس پر ہیبت طاری ہوتی ہے، ہائی کورٹ میں جاتا ہے ہیبت طاری ہوتی ہے، معمولی سا یہ جج ہوتا ہے اس کو دیکھ کر ہیبت طاری ہوتی ہے، لیکن مسجد میں آئے تو وہ آکڑ کے آئے، مسجد میں آئے تو اونچی آواز سے بولے، مسجد میں آئے تو یہاں دھاڑے مارے،
تو فرمایا مسجد میں آ کے انسان پر خشیت الہی اور ہیبت الہی طاری ہونی چاہیے، تاکہ وہ ڈرتے ہوئے آئے کہ اللہ یہ تیرا گھر ہے، میں تیرے گھر کے اندر آ رہا ہوں، کہیں تیرے گھر کی مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس لیے فرمایا اللہ خائفین، اس حالت میں داخل ہوں کہ وہ ڈرتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوں۔ آگے اللہ نے فرمایا جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ لہم فی الدنیا خزیون، جو مسجدوں کو برباد کرتے ہیں، مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، مسجدوں کو تالے لگاتے ہیں، مسجدوں کی ویرانگی کی کوشش کرتے ہیں، نمازیوں کو تعاون سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم فی الدنیا خزیون، ایسے لوگ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے۔ یہ نہیں، اللہ فرماتے ہیں مرنے سے پہلے پہلے میں ایسے لوگوں کو ذلیل کر کے دنیا کو دکھاؤں گا۔ لہم فی الدنیا خزیون، اور ہوا ہے جس آدمی نے بھی مسجد کے ویران کرنے کی کوشش کی ہے، مسجدوں کے اندر فساد برپا کرنے کی کوشش کی ہے، مسجدوں کے اندر خرابی اور نااتفاقی ڈالنے کی کوشش کی ہے، اللہ نے اس کو دنیا میں ذلیل کیا ہے۔ مرنے سے پہلے پہلے اس آدمی کو سزا ضرور ملتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لہم فی الدنیا خزیون، دنیا میں ایسوں کے لیے رسوائی ہے۔ آگے پھر فرمایا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ نہیں کہ دنیا میں رسوا ہو کہ آخرت میں عذاب سے بچ جائے گا، اللہ فرماتے ہیں آخرت میں بہت بڑا عذاب دوں گا میں۔ آگے دوسرا مسئلہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ ہی کے لیے مشرق بھی مغرب بھی۔ چونکہ وہاں جب صحابہ کرام کو روکا گیا ادھر آنے سے، پھر وہ سواریوں پر سوار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر تم سواری پر سوار ہو تو اپنی سواری پر سوار ہوتے وقت جب تم نماز کی نیت باندھو تو کعبے کی طرف منہ کرو، آگے اگر تمہاری سواری ادھر جاتی ہے یا ادھر جاتی ہے، جس طرف بھی جا رہی ہے، فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اپنی نماز ہر طرف جس طرف وہ جا رہی ہے اپنی نماز تم مکمل کر لو، کیونکہ ساری کی ساری جہتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، مدینہ منورہ تشریف لائے، دوسرے صحابی نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، سواری کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے گھوڑے پر یا اونٹ پر سوار ہیں، تو صحابی نے دیکھا ان کا رخ قبلے سے مڑا ہوا ہے، جا کر بڑے زبردستی ان سے یہ کہا کہ آپ کا رخ قبلے سے مڑا ہوا ہے، یہ کیا بات ہے، کیا ہو گیا؟ تو وہ فرمانے لگے اگر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر اس طرح نہ دیکھتا تو آج میں کبھی اس طرح نہ پڑھتا۔ میں نے خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ جب تم نماز شروع کرو، سواری پر جب تم سوار ہو تمہارا رخ قبلے کی طرف ہو، اس کے بعد اگر تمہاری سواری جس طرف بھی جا رہی ہے، اسی طرح ریل کا، جہاز کا، یہ جو سواریاں ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے، پہلے آدمی قبلے کی طرف کرے، آگے جا کر اگر سواری آپ کی ادھر ادھر ہوتی ہے تو فرمایا اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ ایک دوسرا شان نزول یہ بھی لکھا ہے، صحابہ کرام ایک مرتبہ ایک جگہ اندھیرے کے اندر چراغ گل ہو گیا، سمت معلوم نہ ہو سکی، نماز پڑھی، دیکھا ایک کا رخ ادھر تھا دوسرے کا ادھر تھا، بڑے پریشان ہوئے۔ تو اب اس کے بعد جب تاریکی چھٹ گئی، اجالا ہوا، تو دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے اپنی دانست میں جس طرف نماز پڑھی تمہاری نماز ہو گئی۔ اسی طرح ایک تیسری تفسیر اس کی یہ بھی لکھی ہے، ایک آدمی ایک جگہ جاتا ہے، وہاں قبلے کی سمت معلوم نہیں ہوتی، کتابوں کے اندر فقہائے کرام نے تحری کا مسئلہ لکھا ہے کہ وہاں سوچ و بچار کرے، سوچ و بچار کرنے کے بعد، تحری کرنے کے بعد جو سمت اس کو قبلے کی معلوم ہوتی ہے اس طرف نماز پڑھ لے، بعد میں پتہ چلا کہ قبلہ ادھر نہیں تھا بلکہ دوسری جانب تھا، تو اس کی نماز تحری کے ساتھ نماز ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات کے اندر بھی یہ ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا۔ فرمایا یہ قبلہ کوئی تمہارا معبود نہیں بلکہ معبد ہے۔ قبلہ کیا ہے؟ ایک ہندو نے اعتراض کیا تھا نا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ پر، بانی دارالعلوم دیوبند، کہنے لگے اگر ہم بتوں کو پوجتے ہیں تو تم بھی کعبے کو پوج رہے ہو نا، یہ بھی تو سیمنٹ کا بنا ہوا ہے، پتھر کا۔ تو حضرت نانوتوی نے فرمایا تمہارا بت
تم اٹھا کے دوسری جگہ رکھتے ہو پھر پوجتے ہو، تیسری جگہ رکھتے ہو پھر پوجتے ہو، تمہارے جیب میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے کعبے کے پتھر اگر یہاں ہندوستان میں لا کے رکھو تو ہم ان کو نہیں پوجتے، لہٰذا یہ ہمارا معبود نہیں ہے بلکہ معبد ہے۔ معبد ہے، معبد کیا ہے؟ عبادت کی جگہ ہے، ایک سمت ہے کہ جس کی طرف ہم مڑ کے پڑھتے ہیں۔ ہم اس کو معبود کعبے کو نہیں مانتے بلکہ معبد مانتے ہیں، عبادت کی جگہ مانتے ہیں۔ تو تم تو ان کو کیا اپنا معبود مان رہے ہو؟ اللہ پاک نے یہاں بھی ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق بھی اور مغرب بھی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی تم نے منہ کیا، جو آزار آپ کو بتائے، عذر بتائے، ان میں فرمایا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہ اللہ کی جہت ہے۔ اور آگے فرمایا إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ وسیع علم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔